لشکر حضور کی آرمی کے افراد. اچھا اس کو میں ذرا اسٹاپ کر کے نا لشکر مجھے یاد آیا تو مجھے ایک اور آرمی یاد آیا. ایک اور آرمی یہ ہمارے پڑوس میں ایران ہے، افغانستان ہے، تاجکستان ہے. اس کی کوئی لفظ ہے سارے ان کو ملائیں تو آج سے کوئی 700-800 سال پہلے ملک ہوتا تھا جسے خراسان کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ خراسان، جس میں آج کے 3 ممالک کے مختلف حصے شامل ہیں. اس کا بادشاہ تھا عامر نام تھا اس کا. بہت بڑی سلطنت تھی، بڑا لمبا عرصہ اس کا بادشاہ، بہت لمبا اس کے بعد وہ کہتے ہیں وہ جو بغداد شریف میں بیلول دانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک مرتبہ ہارون رشید سے معلوم گئے رشتے داری میں تھی، تو اس کے تخت پہ اس کا جو بستر شاہی لگا ہوا تھا نا اس پہ لیٹ گئے سو گئے. وہ درباری نے بہت سر کیا پنشمنٹ دی، اوپر سے آتے ہوئے چل رہے. ہارون رشید آئے تو اس نے کہا کیوں مار رہے ہو؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بادشاہ سلامت تھی، سونے کی جگہ بھی اس پہ سو گیا. ہارون رشید نے دیکھا پہلے ہنستے جا رہے ہیں، انجوائے کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں. رشید نے کہا کہ لوگ تمہیں یہ مارا ہے انسلٹ کی اور تم ہنس رہے ہو مسکرا رہے ہو، یہ کیا وجہ ہے؟ میں ہنس رہا ہوں ہارون رشید اس بات پہ کہ میں چند گھڑیاں اس پہ سویا ہوں، میرے کتنی مار پڑی ہے، تو ہمیشہ اس پہ سوتا ہے، تیرا کیا بنے تیرا کیا بنے؟ جتنا عہدہ بڑا ہو انسان کو اس کے لیے اتنی بڑی تیاری کرنی چاہیے کہ مجھ سے کسی کو اللہ نے دولت زیادہ دی ہے حساب بھی اتنا بڑا ہوگا، کسی کو علم زیادہ دیا ہے حساب بھی اتنا بڑا ہوگا، کسی کو اللہ نے معاشرے میں عزت زیادہ دیا ہے حساب بھی اتنا بڑا ہوگا. وہ بادشاہ اتنی بڑی ریاست کا مر گیا، مرنے کے بعد کسی کو سانس نہیں ملا اللہ والے کو. اور یہ بات قاضی ایاز شفا میں لائے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ اور امام ذہبی جیسے محدث اسے سیر و اعلام النبلاء میں کسی اللہ والے کو خواب میں ملا. انہوں نے پوچھا عامر بتاؤ اتنی بڑی ریاست کے بادشاہ سے مرنے کے بعد کیا ان کا موجودہ کیا؟ رب نے معاف بھی کیا، جنت بھی دی، نعمتیں بھی دی، غرو قصور غلمان بڑا کرم ہے اللہ کا. اس نے پوچھا صاحب دیکھنے والے نے سبب کیا ہے؟ What's the reason؟ تم نے وہ اتنی بڑی بادشاہت کی، اس کا حساب و کتاب بڑا ہوتا تھا، تو کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں ہے، سبب کیا بنا؟ اس نے کہا سبب کیا بننا ہے؟ ایک دن میری فوج نا مجھے سلامی دے کے گزر رہی تھی، مارچ 5 کو تھا، جیسے ہمارے یہاں 23 مارچ کو تھا، تو کبھی گھڑ سوار گزرتے ہیں مجھے سلوٹ کرتے ہوئے، کبھی تیر انداز گزرتے ہیں، کبھی نیزہ بردار گزرتے ہیں، اور وہ مجھے سلوٹ کرتے ہوئے نا سلامی دے رہے ہیں. میں نے جب اتنی بڑی فوج دیکھی نا فَعَجَبَتْنِي كَثْرَتُهُمْ، ان کی کثرت دیکھ کے نا مجھے بہت اچھا لگا، پراؤڈ فیل ہوا کہ یار عامر اتنی بڑی آرمی کا ہیڈ آف دی اسٹیٹ ہے، اتنی مضبوط اور اتنی پاورفل آرمی ہے. کہتے بس میں نے اس کو جب دیکھ کے یہ خیال آیا نا تو ساتھ ہی میرے دل میں ایک اور خیال ہے، اور میں نے آنکھیں بند کر کے کہا یا رسول اللہ یا کبھی بدر والے تہاڑے ہیں آرمی میں بولوں گی، بدر والے تھے یہ آرمی میں بات ہوگی. تو میں پھر ایک لمحے میں پہنچتا پر اور ابو جہل رضی اللہ کو بتاتا کہ مصطفیٰ کے غلام آقا پہ جانے کیسے کہتے بس میں نے جو جملہ کہا اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے. جب وہ مر کے رب کی بارگاہ میں گیا نا تو رب نے کہا اس کا سارا نامہ میں بند کر دو، اس نے میرے یار سے جو بات کی تھی وہ بات ہمیں بڑی پسند آئی. بیٹھے حضور سے کوئی بات کرے، حضور سے کوئی بات کرے کیا کہ جی نماز نہ پڑھیے تو تھوڑا دل رنجیدہ ہوتا ہے، پڑھیے تو پڑھیے کم ٹھنڈک ملتی ہے. لوگ بات ہو گیا آج تو بات پڑھ لیا کم ٹھنڈک ہی نہ یہ تو کوئی حضور سے بات کرے. اگر یہ کیا ہے جڑا بندہ وعدہ پورا نہ کرے تو دین بھی کوئی نہیں. لو آئی تو بات جو مرضی ہو مت پھرے، وعدہ کبھی نہیں توڑا کرتے، کبھی
تو بات کریں آقا جی قرآن تھوڑے اتر والے قرآن چاہے چھوٹے تھے اللہ کی یہ نیت نہ آج تو بات تھوڑے رنگ بات کرتے ہیں آج تو بات چھوٹی نہیں بول رہے ہم بھی تو کوئی حضور سے باتیں کر کے جائے ہم نے صرف لنگر لے کے اور لنگر کھا کے چلے جانا دوستو یہ ہوتی ہے اندر کا وہ نور یہ تو خلی جنات من الظلمات الی النور میں صحیح مسلم کی آپ کو غزوہ تبوک ہے 30,000 کا لشکر ہے رحمت قولین کو غلام تھا بہت اچھی یہ غزوہ تبوک میں ینگسٹر کو نصیحت کروں گا بیٹے آپ قرآن کی کسی تفسیر سے یا کسی بھی سیرت کی کتاب سے غزوہ تبوک کا چیپٹر نکالے وہ سارا پڑھیں اللہ کی قسم میں اللہ کے گھر میں بیٹھے اللہ کی رحمت پہ یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اگر آپ غزوہ تبوک سارے کا سارا پڑھ لیں حضور سید شیخ الاسلام کی وہ جو سیرت الرسول کی جلد ہے غزوات والی اس میں ساری ڈیٹیل موجود ہے آپ صرف غزوہ تبوک پڑھ لیں خدا کی قسم آپ کے مردہ گلشن ایمان میں بہار اتنی اس میں عظمت ہے اتنی اس کی ڈائمنشن ہے اس میں ایمان کی اتنی ثقافتیں اتنی نزافتیں اتنی مٹھاس ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے دل ان کے ذکر خیر سے بھرتا نہیں کبھی دل ان کے ذکر خیر سے بھرتا نہیں کبھی میرے نبی کے نام میں ایسی مٹھاس ہے وہ غزوہ تبوک میں ایک وقت ایسا آیا 3 4 5 7 10 دن گزر گئے کھانے کا سامان ختم ہو گیا بھوک چل رہی ہے کھجورے گزارا ہو رہا ہے کھجورے بھی ختم ہو گئی اب وہ آدھی کھجور پہ آ گیا معاملہ وہ بھی ختم ہو گیا اب اس کی گٹھلیاں چوسنے پہ معاملہ آ گیا وہ زیادہ نا اس کے پاس چلا گیا اگر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کا ذرا یہ پہلو بھی حضور کے پاس چلے آ کر بھی سارے کو اونٹ بہت زیادہ جتنے سی ٹریکنگ کرنے گئے اگر اجازت دے ہوتے اسی اونٹ ذبح نہ کر رہی ہے پچھو باری باری چلے کھانے کے لیے گوشت بھی مل جائے گا ان کی چربی سے ہمیں آئل بھی مل جائے گا اور ہمارے کھانے پینے کے معاملات صاف ہو جائیں گے اگر فرمایا اس سامان کا کی کرو اور سفر کا کی کرو تو پیدل کریں گے تو سامان کچھ بلائیں گے آخر اس بات کو سلام کو فرمایا ٹھیک ہے جاؤ کر لو ذبح تھوڑے تھوڑے کر کے ذبح کرتے ہو 40,000 کا لشکر ہے صحابہ کرام حضور سے اجازت لے کے پلٹ رہے آگے سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب گئے تھے حضور سے اجازت لینے گئے تھے آپ کا اجازت دیتی ہے اونٹ ذبح کر کے کھاتے ہیں بھائی عمر بھوک سے بہت برا ہم کا رکو واپس آ آئے حضور کی بارگاہ میں آگے کرتے ہیں آپ سے یہ انہوں نے ایسے ہی آپ کے ساتھ یہ مشورہ کر لیا ہے ان کو جب سامان اٹھا کے گرمی میں چلنا پڑا تو پھر ان کو پتا چل رہا ہے کہ یہ کتنا ہوتا کام ہے مشکل کام ہے یہ خود مرنا شروع ہو جائے گا لہذا یہ میں کام کروانا اگر بنا پھر ان کی بھوک کا مسئلہ کیسے حل ہو قربان جائیں صحیح نہ بھگو کیا تمہیں کو ضرورت سی ہے ہمیں کیا فکر ہو سکتی ہے ان کو ضرورت نہیں ہے پروپوزل ہے ان کو جو اپنے اپنے خیمے جو اپنے اپنے تھیلے اپنے اپنے برتن چیک کرو اتنا بڑا لشکر ہے جس کے پاس جو کچھ ہے نا وہ لا کے آپ کے سامنے رکھ کے اور اسی وجہ سے برکت کی دعا کر دو ایمان کے اس یقین کا نام ہے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان ہم ایمان کو کیا سمجھ بیٹھے ہیں ہم نے ایمان کو کیا جان لیا ہے آخر ایک گناہ عمر ڈالتے تھے ہمیں گناہ لے آؤ بھائی آپ حدیث بات میں کہ کوئی آدھی کھجور لا رہا ہے کوئی کھجوروں کی اٹھنی لا رہا ہے کوئی ایک ٹکڑا ہوتا ہے خیمے میں کھانا کھاتے ہیں تو کوئی ایک ٹکڑا رہ جاتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے وہ لا رہا ہے وہ لاتے گئے وہ حضور کے سامنے آ کے وہ رکھتے گئے حدیث کے لفظ ہے کہ حضور کے سامنے چمڑے کے دسترخوان پہ شریعت یسیر علماء بیٹھے چھوٹی سی ڈھیری وہ چیزوں کی اکٹھی ہوئی 40,000 تو میں نے کھانا ہے
آقا علیہ السلام اللہ کے حضور کو ہاتھ پہنا ہے. اللہ یا اللہ اے میرے غلامہ نے تو اس وقت کوشش کی تھی تیری برکت مانگا. دعا مانگ کے آقا علیہ السلام نے ایک آفر دی اور میں آپ جاؤ اپنے اپنے خیموں میں کوئی بوری کوئی برتن کوئی پانڈا کوئی پرات کوئی بڑی کو بڑی چیزا پائی پر کے دے خالی نہ پڑ جا رہا ہے لے وہ پر کے دے برتن آئے براتیں آئیں دیکھیں آئیں بوریاں آئیں توڑے آئے. جب میں نے حدیث پڑھی نا تو مجھے اعلیٰ حضرت کی وہ بات یاد آئی جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. صبح طیبہ میں ہوئی بنتا ہے بھاڑا نور کا اور صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. وہ ڈال ڈال کے لے کے جا رہے ہیں. میں صحیح کسی نے کسی کو نہیں کرتا ہوں ماں جانا کو اصغر ضیاء الا ملؤہ. فاروق اعظم کہتے ہیں 40,500 کے لشکر ایک بوری ایک تھیلا ایک پرات ایک برتن بھی ایسا نہیں سی بچیا جڑا اس دن لنگر مصطفیٰ ہر چیزیں ہر رحمت کونین کی عطا سے سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے جسے ہے اس اونچے سے اونچا اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھئے جسے ہے اس اچھے سے اچھا در پہ غیر میں زحمت نہ فرمائیے وہ بابا پیگ لینے مدینے چل جائے. کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے بہت دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے اور دینے والا ہے سچا. حدیث ہم کو میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میں بھی کہوں آپ بھی کہیں آقا ایک لنگر کا دسترخوان ہو پیچھے ایسی ایک آج تھوڑی آل کے شہزادہ نے آج لنگر آج لنگر نے ایک دسترخوان آج بچھایا. میں رسول اللہ ہو تو مسئلہ ہو سی جیسے آپ کا ہو چیزہ لے آئے آج ساڑھا مسئلہ ہو رہے کسی ہو چیزہ لے آئے کسی کو تھوڑی اچھی نماز کسی کو تھوڑا جہاں ذکر کسی کو تھوڑا جہاں اخلاص کسی کو یا رسول اللہ سچائی والی زندگی چھوٹی دی ہے تھوڑی سی ساڑھے نمبر عمل ہے ہر نیکی کی ہے تھوڑی صحابہ بھی تھوڑا تھوڑا لے آئے سر تسی دعا کی تھی وہ بہت زیادہ ہو گیا آج ایسے بھی تھوڑا لے آئے ہیں دعا کرو ساڑھا نامہ عمل دیکھیں نام کا یہ محفل میلاد کا مقصد مولا کائنات حضرت علی شیر خدا قدم اللہ وجہ کریم سے کسی نے پوچھا سرکار کا حضرت دوستو نماز پڑھنے یا کن پتہ لگے کہ قبول ہو گئے نماز پڑھنے یا کن پتہ لگے قبول ہو گئے تو میں بڑا سوکھا کام میں اگلی پڑھن پہ دل کرے سمجھو کچھ قبول ہو اگلی پڑھن پہ دل کرے نا تو سمجھو پچھلی دوستو آپ نے کہا ہے محفل میلاد چاہے اگر رحمت کونین کی سیرت کے روشن پہلوؤں کی طرف دل مائل ہو جائے اور میں نے آپ کو بتایا ایک ہی بات پڑھنے پڑھ رہے یار نماز نہیں پڑھتے تھے آپ کا دل کل پہ اثر سے بوجھ ہو گئے پڑھنے آ کے رحمت کونین نے آپ کا کل دیا ہر نماز کو بات سوچیے کسی کل پہ اثر مکی میں گنبد خضرا کا بوجھل کیتا ہے یا وہ یہ کھن ٹھنڈ کے سبحان اللہ نماز کی پابندی کا وعدہ حضور سے آپ کرتے جائے خدا کی قسم آپ کے ظاہر کو بھی بدل کے رکھ دے گا یہ عمل باطن کو بھی بدل کے رکھ دے گا. میں کسی دور میں یہاں پہ آیا تھا ایک پروگرام اس وقت بھی میں نے ایک کتاب جو بابا بھولے شاہ عارف رسولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیغام پہ کیا وہ مجھے وہی یاد آ رہے ہیں دوبارہ دیکھنے وہ کہا تھا اے پے کا راج یہ تو دنیا ہے اے پے کا راج دن 4 پورے روح کو مخاطب کیا اپنے آپ اے میری روح اے پے کا راج دن 4 پورے نہ کھیڈو کھیل گزار پورے نہ ویلی ہو کر تاج پورے ہر بار
تینو ماں نے حسن جوانی دا پردیس نہ رہن سیلانی دا اس دنیا جھوٹی فانی دا نہ رہسی نام نشان جڑے تو صدا نہ پے کے رہنا ہے نہ بول بڑی دے دینا ہے آہاں تو بچھوڑا پہنا ہے بس پیسے سس ننام ہے کل قتل ول تیار ہوئے یہ موقع ویلا آئے گا سب ساتھ سنگین چھڑ جاوے گا کل مدد او پار لگاوے گا جڑا بلے تاثر داتا قرآن سے تعلق جوڑو اور وہ تعلق قرآن نے کیا بتایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ لوگوں میرے محبوب کے نقش قدم پہ چلنا شروع کر دو میں تمہیں مقام محبیت سے اٹھا کے مقام محبوب یہی تاریخ قرآن کا پیغام ہے یہی سیدی شیخ الاسلام کی صدا ہے جو کئی اشروں سے فاتی کئی ان کے ذریعے اور ان کے در کے ٹکڑے کھانے والے ہم جیسے کتوں کے ذریعے یہی پیغام ہے ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ زمانے میں ہر تقریر کا اختتام آپ اس بات پہ کرتے تھے خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا آپ آئیں تو میرے گھر میں اجالا ہوگا اور اس کے سرکار کی شمع جلال